بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے اہم اور امپورٹنٹ میسج کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے بریڈ فورڈ کے قریبی ایک علاقے اور سٹی سے کال آئی اور وہاں کی کسی بڑی مسجد کو امام کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے کہا، وہاں کے صدر یا کمیٹی ممبر نے کال کی کہ مفتی صاحب ہمیں امام کی ضرورت ہے، آپ برمنگھم سے کوئی آپ کے جاننے والے یا آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ امامت کا انٹرسٹڈ ہو تو انہیں بھیج دیں۔ تو میں نے ان سے سیلری پیکج پوچھا کہ حضور کوئی بھی بندہ آئے گا تو پہلے یہی بات پوچھے گا کہ سیلری پیکج کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی تنخواہ دیں گے جو عام مساجد میں ہے۔ تو میں نے کہا پھر بھی مجھے پتہ چل جائے، میں ادھر کے مساجد کی تنخواہ کو جانتا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا 250 پاؤنڈ پر ویک دیں گے ہم۔ تو میں نے کہا برمنگھم سے تو کوئی اس طرح امام اپنی فیملی کے ساتھ آپ کے ہاں نہیں آ سکتا 250 پاؤنڈ میں۔ انہوں نے اصرار بڑے تعجب کے ساتھ اظہار کیا کہ آپ بتائیں کیوں امام کیوں نہیں آئے گا؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ برمنگھم کے امام تھوڑے سے بگڑ گئے ہیں، اب وہ ہوا کی جگہ روٹی کھاتے ہیں، اور جنگل میں برف باری ہوئی ہے اور سردی کی وجہ سے وہ گھروں میں منتقل ہو گئے، گھروں میں رہنا شروع کر دیا۔ گھروں کے کرائے اور الیکٹریسٹی، پانی، واٹر بلز اور گیس بلز جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور اسی طرح ہی گاڑی کی انشورنس، روڈ ٹیکس اور دیگر چیزیں یہ بھی واجب الادا ان پر ہوتی ہیں۔ تو 250 پاؤنڈ میں یہ سب کچھ نہیں چل سکتا۔ بہرحال ہماری کال اس پر بند ہو گئی۔ میری پیاری عوام اور مسجد کے محترم کمیٹی ممبران، اپنے ائمہ کی قدر کیجیے اور ان کو اتنی تنخواہ تو دیں کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے جوپیٹر پلوٹو پہ نہ جانا پڑے، یہ زمین پر رہ کر زندہ رہ سکیں، اور جتنے گھنٹے یہ کام کرتے ہیں منیمم ویجز کے تو اس ملک کے قانون کے مطابق یہ اس کے حقدار ہیں، کم از کم وہ تو انہیں دے۔ اور ایک بھائی نے بڑی پیاری بات کی، کمیٹی ممبر بھی تھے، کہا کہ انہیں ختم نکاح وغیرہ کے ٹپس جو ہیں وہ بہت مل جاتے ہیں جو ان کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا، اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی تنخواہ سے زیادہ، یہ گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو امام کیوں نہیں بناتے تاکہ وہ کمیونٹی کی خدمت کرے؟ اور پھر اگر زیادہ بھی ہوں ان کی تنخواہ سے تو ان کو آپ ٹپس کا لالچی کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ رسپیکٹڈ پرسنالٹیز ہیں، ان کی قدر ہم نے بھی کرنی ہے اور اپنی عوام کو بھی سکھانی ہے۔ اگر آپ ہی یہ جملہ کہیں گے کہ یہ ٹپس ان کو مل جاتے ہیں، آپ ہی ان کی قدر نہیں کریں گے تو آپ کے فالوور تو ہرگز ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ پھر کرونا کی وجہ سے ہر چیز کی پرائس اوپر ہوئی ہے، تو یہ امام بھی اسی زمین اور اسی ارتھ پر رہتے ہیں، تو ان کی تنخواہیں کیا کسی امام کی تنخواہ اوپر کی گئی کہ یہ بیچارہ زندگی صحیح طرح سے گزار سکے؟ پھر ایک کمیٹی ممبر بیچارے بتا رہے تھے مجھے ایک بار کہ ان کی تنخواہ 35,000 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ دوستی تھی ان سے، انہوں نے بتایا۔ پھر بھی کہہ رہے تھے کہ گھر کی ضرورتیں اتنی ہیں کہ بچے برانڈڈ چیزیں پہنتے ہیں اور دوسری چیزیں نہیں لیتے، 35 گرینڈ کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو میری پیاری عوام اور محترم کمیٹی، مسجد کے کمیٹی ممبران، اس تنخواہ سے آدھی بھی امام کی تنخواہ نہیں ہوتی، تو اس کے گھر میں کون سا من اور سلوہ اترتا ہے کہ یہ بیچارہ زندگی ہوا پر گزارتا ہے؟ ایسا نہیں ہے نا؟ تو کیا اس کے بیٹے اس سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا اس کی بیوی کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں کرتی ہوگی، پوچھتی نہیں ہوگی؟ ایک امام کی مجھے سٹوری پتہ چلی، گھر میں یہی بات تکرار ہونے لگی کہ آپ کی تنخواہ کہاں جاتی ہے، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جتنی تنخواہ مجھے ملتی ساری میں دے دیتا ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا یہ لیں میرا بینک کارڈ، یہ لیں سب کچھ، آپ جتنی آئے ساری رکھ لیں، صرف مجھے پیٹرول کا خرچہ دے دیں جو میں گاڑی چلا کر جاتا ہوں مسجد میں۔ تو ابھی تک میری معلومات کے مطابق وہ پیٹرول منی ہی گھر سے لیتے ہیں۔ کیا ہم اپنے اماموں کو اتنا تنگ کریں گے اور پھر ہم سکھ کی امید رکھتے ہیں کہ ہم بڑے سکھی ہوں گے؟ ایک امام صاحب نے تو ویسے فرینکنس میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ختم کسی نے بک کیا بڑی دور، میں وہاں گیا، تقریباً 10 پاؤنڈ کا پیٹرول لگ گیا، اور واپسی پہ
آیا تو انہوں نے مجھے 20 پاؤنڈ دیے. اب میرے دل سے بد دعائیں نکل رہی تھیں. اللہ تعالیٰ میت مرحوم کی تو مغفرت فرمائے، لیکن اس کے بیٹے کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھی. یہ اتنا سیٹ، اتنا بڑا دروازہ اور اتنا بڑا شہنشاہ اس کا گھر، اور اس کو اتنی شرم اور حیا کا دارو بھی اس نے نہیں پیا کہ کوئی یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں یہ ہوا پر نہیں چلتی، فری نہیں چلتی، اس پہ پیسے لگتے ہیں. تو یہ بات مجھے بھی کلک کی کہ ایسا ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. اب ایک بھائی نے تو یہاں تک کہہ دیا، جب امام صاحب نے تنخواہ کا وہاں پر سوال کیا، انہوں نے کہا امام صاحب آپ کلیم کیوں نہیں کرتے؟ کلیم کریں نا، بینیفٹ کلیم کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں سارا دن لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتا رہوں، جمعے کے خطبے بڑے بڑے پڑھوں کہ آپ لوگ جھوٹ نہ بولو، اور خود میں جھوٹ بول کے کلیم کروں تاکہ میں کچھ سیونگ کر سکوں، میں زندگی اپنی گزار سکوں. تو پھر میری اپنی نماز جھوٹ کے ساتھ جو میں اپنے پیٹ میں اتاروں گا غلط رقم، میری اپنی نماز کیسے ہوگی؟ اور پھر تم سب جو میرے پیچھے پڑو گے ان کی نمازیں کیسے ہوں گی؟ تو میرے بھائیوں، ان اماموں کی ہم نے قدر کرنی ہے. خدا را محترم کمیٹی ممبران، آپ سوچئے یہ ہزاروں اور لاکھوں پاؤنڈ جو مساجد کے اکاؤنٹ میں ہیں، یہ کہاں لگانے ہیں؟ ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اور انہی ائمہ نے ہمارا جنازہ پڑھانا ہے، انہی نے ہمارے لیے دعائیں کرنی ہیں. جو ان کا حق ہے، زیادہ نہیں، جو ان کا حق ہے وہ تو انہیں دیا جائے. اور یہ بالکل جائز ہے وقف کے فنڈ سے کہ ان کو اتنی تنخواہ کم از کم دی جائے جتنی کہ یہ مستحق ہیں. اگر کوئی امام چھٹی کرتا ہے یا کوئی سلسلہ کرتا ہے، اس کی تنخواہ کٹوتی بھی کی جائے، کیونکہ یہ وقف کا فنڈ ہے، یہ نہ آپ کا ہے نہ ان کا ہے. جو ان کے بنتا ہے وہ انہیں ضرور دیا جائے. انہی کے دم قدم سے ہی یہ مساجد کی رونقیں ہیں اور مسجدیں آباد ہیں، لہذا ان کی قدر کیجئے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.